بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2133 ہے اور آج سورۃ الصف کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی کیوں تم مجھے ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما پس جب زاغو وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ تو ٹیڑھے کر دیے اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ پن اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ دوسری بات، اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا۔ تیسری بات، پھر جب انہوں نے ٹیڑھی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ بزرگان محترم، مسلمانوں کو جہاد کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ سنا کر مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کا حکم مانو، ورنہ تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جبکہ انہوں نے انہیں ظالم لوگوں سے قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل پیچھے مت لوٹو، ورنہ تم نامراد بن کر لوٹو گے۔ ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، اس بستی میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور ہم اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نکل کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے تب ہم وہاں جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اور اس قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں کہ موسیٰ سے کہا قوم کے ان لوگوں نے، جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، تم کیوں میرا حکم نہ مان کر
مجھے تکلیف میں ڈال رہے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، اور پیغمبر کی بات کو جھٹلانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلانا ہے، تو پھر کیوں تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں دین سے دور کرتے چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دین سے بالکل دور ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کا حکم نہ مان کر نافرمان بن بیٹھے۔ اب جو ایسا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیتا ہے، اور آخر کار انجام اس کا جہنم ہوتا ہے۔ لہذا تم اے ایمان والو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرو، اور جو حکم جہاد کا اللہ کے رسول نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے اور اس سے دور بھاگو گے تو جان رکھو تمہارا بھی حشر موسیٰ کی قوم کی ہی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے، ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔